اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ 17ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسری سورۃ الحج۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مضمون مشترک ہے، دونوں کے اندر آیا ہے، اور وہ ہے قیامت کے آنے کے دلائل۔ قیامت واقع ہوگی، اللہ کے یہاں آپ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب کی بنیاد پر آخرت کے فیصلے ہوں گے۔ تو قیامت کے آنے کی دلیلیں، قیامت آنے کے بعد کے حالات، قیامت آنے کے بعد کے کیا انجام کن لوگوں کے حق میں کتنے بہتر اور کتنے برے ہونے والے ہیں، وہ سارے حالات اللہ نے ذکر فرمائے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء کی شروعات کی کہ انسان کے لیے اس کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، انسان کے لیے قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ قیامت کے قریب آنے کا مطلب یا تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، تو اللہ کے رسول کی جو شریعت، اس شریعت کے بعد ڈائریکٹ قیامت ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور یہ پھر معنی یہ ہے کہ ہر انسان جب مرتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو اب اس کے لیے عمل کا راستہ بالکل بند، وہ قبر کے اندر رہے گا۔ قبر کی زندگی 100 دن کی ہو، 100 سال کی ہو، 1000 سال کی ہو، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس زندگی میں عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس زندگی میں اگر عمل کا موقع ملا بھی تو اس عمل کا حساب اللہ کے یہاں نہیں جوڑا جائے گا۔ تو اس کا مطلب آپ کے پاس عمل کرنے کے لیے جو کچھ وقت ہے، اسی زندگی کا ہے جس کو آپ جی رہے ہیں، اور یہ زندگی آج ختم ہوگی، کل ختم ہوگی، یا ابھی 50 سال اور چلنے والی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جس آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہے، اور مجھے نہیں معلوم عمل کا کتنا موقع میرے پاس میں ہے، اور میرے اسی عمل کی بنیاد پر میری وہ دائمی زندگی طے ہوگی، میری اس زندگی کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا، تو اس انسان کو غفلت برتنا، اس انسان کو غفلت کی نیند میں سوتے رہنا اور اعمال کی طرف توجہ نہ کرنا انتہائی لاپرواہی اور انتہائی پرلے درجے کی محرومی کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی طرف سے جب کوئی نصیحت سننے کو ملتی ہے تو یہ تو سنتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، اور اگر سنتے بھی ہیں تو دھیان نہیں دیتے ہیں، دل ان کا غافل ہوتا ہے، یقین نہیں کرتے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہے، نگاہ اس طرف لگا رکھی ہے، اور اس بات پر توجہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں کام کرنے پر اتنے لاکھ کا پروفٹ نقد ضرور ہوگا، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، پوری توجہ سے آپ سنیں گے، اور اس کے اگلے ہی جملے میں کہوں کہ یہ کام کرنے پر اتنا ثواب ملے گا، آپ کا دھیان بھٹک جائے گا۔ دونوں میں فرق بالکل واضح، اور وجہ کہ ہمارا یقین، ہماری توجہ آخرت کے کاموں پر اس درجے میں نہیں ہے جو توجہ ہم دنیا کے کاموں پر رکھتے ہیں۔ اسی کو اللہ ذکر فرماتا ہے کہ جب میری نصیحت کی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو غافل دل کے ساتھ سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ نہیں سنتے۔ ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے کیسے کارآمد بنانا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کو ذکر کیا۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے 17 نبیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، مختصراً اجمالاً ان کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر فرمایا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام پر کیسے ڈھال سکتے ہیں۔ چنانچہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات میں ایک مشترکہ سبق جو ہمیں ملتا ہے تمام نبیوں کے حالات کو دیکھنے کے بعد، پہلا سبق یہ ہے کہ ان نبیوں نے ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگی ہے۔ دو باتیں، ایک تو یہاں کام نہیں ہو رہا ہے، چلو فلاں کام کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ آخری در، پہلا اور آخری وہی ایک در ہے ہمارے لیے، اور وہ اللہ کا ہے۔ میری مشکل اگر حل ہوگی تو اللہ کرے گا، اولاد مجھے اگر ملے گی تو اللہ دے گا،
تنگی معاش سے نکلوں گا، جس تکلیف میں فی الحال ہوں اس تکلیف سے نکلوں گا تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے حکم سے نکلوں گا۔ وہ اگر نہیں نکالنا چاہے گا کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اس لیے کسی پیر کے یہاں، کسی مزار کے یہاں یا کسی بتکدے کے اندر جا کر کے انہوں نے ماتھا نہیں ٹیکا ہے، انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے امید لگائی اور ہر حال میں اللہ کو پکارا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا مطلب مچھلی کے پیٹ کا ایک اندھیرا، سمندر کی تاریکیاں اور اس کے اندر بہت سی مشکلات، ان تمام مشکلات کے اندر انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میرے مولا کریم تو ہی عبادت کے لائق ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما۔ جب اس مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ اس کے رد عمل میں کیا کرتا ہے؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، انہوں نے ہم سے فریاد کی تھی، ہم نے قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو کلمات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے اللہ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کی تو قبول ہو گئی، کیا ہمارے لیے یا کسی دوسرے انسان کے لیے بھی یہ آفر موجود ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آگے پڑھ لو، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ کے بعد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان جس کے پاس میں ہو ان کلمات سے ہم سے دعا کرے گا، ہم اس کو ایسے ہی نجات دیں گے۔ کس چیز سے؟ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے نہیں، اپنے گناہوں کی تاریکیوں سے اللہ نجات دے گا۔ مالی مشکلات میں آپ پھنس گئے اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں، ان کلمات کو بار بار پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ مالی تنگیوں سے نکال دے گا۔ گھریلو مشکلات کے اندر آپ ہیں، رشتہ دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، حالات زمانہ میں آپ گر چکے ہیں یا کسی بھی مشکل میں آپ ہیں، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے فریاد کریں، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اذ نادى ربه انی مسنی الضر، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ بہت پریشانی میں گر گیا ہوں، تو رحم کرنے والا ہے، اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ نے وہاں بھی جواب دیا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یعنی جب جب نبی نے اپنی کسی مشکل میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے۔ ہمیں سبق ملتا ہے کسی بھی مرحلے میں چلے جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ تمہیں یقیناً اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ان انبیاء کرام کے واقعات سے دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ حضرات انبیاء اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتے تھے، اپنے فرض منصبی سے کبھی بھی انہوں نے منہ نہیں موڑا۔ کتنی بھی مشکل میں آ گئے، کتنی بھی ظالم قوم، کتنے بھی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، یہ بالکل بے فکر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے منصب کے اندر لگ گئے، اپنے کام سے غافل نہیں ہوئے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، جنہوں نے نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے، جنہوں نے ایک بت پرست قوم کے سامنے اتنی مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں کے عمل کو، ان لوگوں کے شرک کو باطل ٹھہرایا ہے، اور ایک ایک عمل کی ایسی دھجیاں ان لوگوں کے اڑائی ہیں کہ آپ کے حالات، آپ کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا بھی مشکل ہے۔ انہوں نے ثابت قدم رہ کر کے سارے کارنامے انجام دیے ہیں۔ دو سبق ہمیں ملتے ہیں، ایک یہ کہ کتنے بھی ظالم انسان کے سامنے ہوں، کتنے بھی مشکل حالات میں آپ گر جائیں، بہرحال آپ کے اوپر اصل کنٹرول اللہ کا ہے، وہ تکلیفوں سے بچانا چاہے گا، یقیناً کوئی بھی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ تکلیفوں میں آپ کو آزمانا چاہے گا، کوئی بھی جھوٹ، کوئی بھی چال بازی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے دیانت داری کے ساتھ اپنے کام کو سمجھے، بہرحال اللہ کے دین پر استقامت اختیار کریں۔ اسی طرح انبیاء کے واقعات میں ایک چیز اللہ نے ذکر فرمائی ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، یہ حضرات انبیاء اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے،
یعنی دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی معاش کی بھی فکر کرتے اور اس کے لیے باقاعدہ کاروبار کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص دین کی خدمت کرے اور ساتھ میں اپنا کوئی کاروبار کرے، وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی جرم نہیں کر رہا ہے، انبیاء کرام کے طریقے پر چلنے کی وہ شخص کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے ان انبیاء کرام کے واقعات میں ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ یہ سارے حضرات صبر کرنے والے تھے، کسی بھی مرحلے پر جا کر انہوں نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا، انہیں ضائع ہونے نہیں دیا۔ الغرض انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ وہ تو انبیاء تھے، ہمارے ساتھ میں تو یہ منظر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، وہ تو ایک خاتون ہے، نبی بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھال کر کے رکھا ہے، کیسے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی ہے، کتنی بہترین ان کی زندگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا اور اپنا محبوب نبی انہیں اللہ نے عطا فرمایا بغیر شوہر کے۔ تو اللہ کی یہ عنایتیں، اللہ کی یہ رحمتیں حضرت مریم علیہ السلام کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان کی جس صفت کو قرآن کریم یہاں ہائی لائٹ کرتا ہے وہ ہمیں بہت اچھے ڈھنگ سے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، اپنی ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت بہرحال تمہاری ذمہ داری ہے، جو حضرت مریم علیہ السلام نے نبھا کر کے تمہیں دکھائی ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، قیامت کا منظر جو انتہائی ڈراؤنا، انتہائی خوفناک، جب اللہ کا غصہ چرم پر ہوگا، اس وقت میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اس بڑی گھبراہٹ کے دن ان لوگوں کو امن اطمینان حاصل ہوگا۔ چنانچہ آپ دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، آپ کے آس پاس حالات خراب ہو جائیں اور ان حالات کو بگاڑنے والی کوئی خاص جماعت ہو اور اس جماعت کا کوئی آدمی آپ کے کندھے پر آ کے ہاتھ رکھ کے، آپ بے فکر رہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کا دل جو ابھی ایسے ایسے اچھل رہا تھا ایک دم سے مطمئن ہوگا اور آپ کو اس کی بات پر یقین ہوگا۔ قیامت کے دن کے حالات سخت کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اور اس حساب کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے محبوب فرشتے آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کو سلامتی بھیجیں گے، سلام آپ کو کریں گے اور آپ کو کہیں گے ٹینشن مت لو، یہ تو پہلے سے جو وعدہ تھا وہی دن ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ سے ان لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً مشکلات میں نجات عطا فرمائے گا، اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا۔ اگلی سورت ہے سورۃ الحج۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا کہ وہ منظر انتہائی خطرناک اور ڈراؤنا ہوگا۔ چنانچہ منظر کشی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس وقت وہ سب سے محبوب چیز اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جس کو وہ کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتی، لیکن وہ منظر ایسا ہوگا کہ وہ اس بچے سے غافل ہو جائے گی۔ حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، یعنی اس وقت کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر یہ صورتحال پیش آ جائے دنیا میں تو وہ اس کو جھیل نہیں سکتی اور ان حالات کا شکار ہو جائیں گی۔ اور یہ پھر معنی یہ ہے کہ جو عورت حمل کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اسی منظر کو وہاں دہرایا جائے گا اور یہ غفلت سامنے آئے گی۔ آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ یہ بے ہوش ہیں، نشے کی وجہ سے جھوم رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نشہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب کی سختی ہے جس کو یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ چنانچہ قیامت آئے گی، یہ سارے واقعات پیش آئیں گے، اس کے لیے اللہ نے دو دلیلیں ذکر کی۔ پہلی دلیل انسان کی پیدائش ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ جب ہم مر کر کے مٹی ہو گئے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا اپنی پیدائش کو دیکھ، آدمی جو بنا ہے وہ جس چیز سے بنا ہے وہ چیز اصل میں مٹی تھی۔ انسان بنتا ہے منی کے ایک قطرے سے، اور یہ منی کا قطرہ کسی زمانے میں رہا ہے خون، اور وہ خون کسی زمانے میں رہی ہے وہ غذا جو ہم نے کھائی ہے۔ اور ہم نے کیا کیا کھایا ہے؟ ہم نے بہت سی ترکاریاں، ہم نے آٹا، نمک، اور ہم نے چاول، اور ہم نے یہ دوائیں وہ دوائیں جو کس کس علاقے سے، دنیا کے کس کس خطے سے ہمارے پاس تک پہنچی ہے،
ان ساری چیزوں کو جب آدمی کھاتا ہے، کون سا مسالہ کس ملک سے آتا ہے، آپ اس چیز کی جب تحقیق کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی یہ خوراک، آپ کی یہ غذائیں دنیا کے کتنے علاقوں سے جمع کی جاتی ہیں۔ ان سب کو جمع ہونے کے بعد انسان کی ایک خوراک بنی، اس خوراک سے چند قطرے خون کے بنے، ان قطروں سے بعد میں انسان کی منی اور اس کا پانی بنا، اور اس پانی سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے خون بنایا، اور اس خون کو پھر اللہ نے گوشت کی شکل دی، اور پھر اس گوشت کو اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں چڑھائی، اور ان ہڈیوں سے پھر انسان کو ایک زندہ جاگتا انسان بنا کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب آپ ان حالات پر غور کریں، وہ مٹی جو وہاں پڑی تھی، کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سے انسان بن سکتا ہے؟ وہ پانی کا قطرہ جس سے آپ گن کرتے ہیں، کیا کبھی کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اس سے انسان وجود میں آ سکتا ہے؟ لیکن یہ ساری وہ چیزیں جو آج میڈیکل سائنس آپ کو بتاتی ہے، آپ یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے جب یہ سارے ناممکنات ہم کر کے دکھاتے ہیں تو ہم دوبارہ تمہیں کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا ایک زمین کو تم دیکھتے ہو بنجر پڑی ہوئی ہے، وہاں کوئی پیداوار نہیں ہے، ہم برسات بھیج دیتے ہیں، ہریالیاں اگ جاتی ہیں۔ وہ ناممکن ہم ممکن کر کے دکھاتے ہیں، تو قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کی ایک مثال ذکر کی ہے کہ آدمی ایسا لگتا ہے کنارے پر کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے کہ کوئی مقصد حاصل ہو گیا تو اللہ بہت اچھا ہے، دین بہت اچھا ہے، اور اس کے مقصد میں اس کو کامیابی نہیں ملی تو اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، مسئلہ تو حل ہوتا نہیں ہے، اتنے صدقات دیتا ہوں پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے، تو ان چیزوں کے گلے شکوے کر کے وہ اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے، اور جو اس طرح کے ناشکری کے کلمات زبان پر لاتا ہے اللہ اس کو دھتکار دیتا ہے، اللہ اس کو مزید آزمائشوں کے اندر ڈالتا ہے، شرک کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، عبادت کر کے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو۔ پہلی بات تو سمجھنے کی ہے کہ عبادت کا بدلہ آخرت میں ہے۔ اگر تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں نماز کی وجہ سے، تو نماز کا بدلہ یہاں ملنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایمان لا چکے ہیں، آپ اعمال کر رہے ہیں تو آپ پر تکلیفیں نہ آئیں، تو آپ اپنے اعمال کا جائزہ انبیاء کے ساتھ لیں۔ انبیاء کے درجے کے اعمال آپ کے نہیں ہیں، ان کے درجے کا ایمان آپ کا نہیں ہے، اور نبیوں سے زیادہ کوئی تکلیف میں رہ نہیں سکتا۔ تو انبیاء کی مشکلات ہماری مشکلات سے کہیں زیادہ ہیں، ان کی عبادتیں ہم سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کسی بھی عام انسان سے، کسی بھی نبی سے زیادہ ہیں، اور اللہ کے رسول کی اپنے اللہ سے محبت اور اللہ کی اپنے رسول سے محبت کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ ہے۔ تو ان ساری محبتوں کے باوجود اتنی ساری تکلیفیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ دنیا میں انسان کی نیکی کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا، نہیں، آزمائشیں آئیں گی، ان میں کھرے اتر جاؤ گے، اللہ بہت نوازنے والا ہے، اور ان آزمائش میں بہک جاؤ گے، ناشکری کرو گے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ الغرض اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام قدر تفصیل سے ذکر کیے ہیں، اور پھر شیطان کی ایک بات اللہ نے ذکر فرمائی، شیطان انسان کو مٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء تک پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ایک موقع ڈھونڈتا ہے، کہیں ایک سوراخ ڈھونڈتا ہے کہ یہاں سے میں اس انسان کو گمراہ کر سکوں۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ نیک اعمال میں بہت مضبوط ہو تو ان شیطان ایک حملہ کرتا ہے کہ اس کو ناشکری کے راستے پر ڈالتا ہے، یا دوسرا حملہ کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں شکوک اور شبہات ڈال دیتا ہے۔ ایک شک کسی ایک مسئلے میں ڈالا، کچھ دنوں کے بعد دوسرا شک ڈالا، کچھ دنوں کے بعد میں کسی دوسرے نظریے کے اندر اس کو پھنسایا، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ اس میں یہ کامیابی مل رہی ہے تو پھر سرے سے اس کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنے ایمان کو سنبھالنا، ہر وقت اس کی فکر میں رہنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، شرک کے باطل ہونے کی ایک مثال اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم خدا بناتے ہو، میرے پاس میں اتنی دولت ہے، تمہاری دولت ایک مرحلے پر جا کر تمہارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، میرے پاس میں عہدہ ہے، ایک موقع وہ آتا ہے جب عہدہ کام نہیں دیتا ہے، میں تو فلاں کی عبادت کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اس فلاں کو جا کر کے تو دیکھو،
اس فلاں سے کہو ایک مکھی پیدا کر دے، ایک حقیر سا جانور ہے، پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس فلاں کی حالت یہ ہے کہ وہ مکھی اس کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کر دے، اس کو بھگا نہیں سکتا۔ اس فلاں کا حال یہ ہے کہ اس مکھی نے آ کر اس کے سامنے پڑی ہوئی غذاؤں کو، مٹھائیوں کو جب اٹھا کر لے جانے لگی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا حق کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو ایسے بے بس کو تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا خدا ہے، تمہارا کام بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جو ایسوں کی عبادت کرتا ہے اور ایسے جن کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں بے بس ہیں اور دونوں کی بے بسی دنیا کے سامنے ظاہر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تمہارے دین پر حملہ کرنے کی پوری کوششیں کی جائیں گی۔ تمہارا کام ہے کہ اپنے دین کی حفاظت میں تم بھی پوری کوشش کرو، لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کے دین کے ساتھ آپ کو محفوظ رکھے گا اور وہ اجر عطا فرمائے گا جو کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیونکہ دوست وہ ہے، دوستوں کے ساتھ دوستی وہ نبھاتا ہے اور حقیقت میں مدد وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔